صلی علی محمد و علی محمد مل کے بلند صلوات پڑھ دیں محمد و علی محمد اللہم صلی علی محمد و علی محمد آگے کیا جائے ایک مرتبہ اور بلند صلوات پڑھ دیں محمد و علی محمد اللہم صلی علی محمد و علی محمد اعوذ باللہ السمیع العلیم محکم کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع امن لا یہدی الا ان یہدی فما لکم کیف تحکمون صلوات مل کے ذرا بلند صلوات پڑھیں محمد و علی محمد سامعین کرام حضرات گرامی قدر اس انتہائی متبرک اور انتہائی مقدس مجلس ترحیم سے آپ حضرات کے سامنے خطاب کی سعادت حاصل کرنے کے لیے میں نے قرآن پاک کے انتہائی پاک کلمات کو اس مجلس کا سرمانہ سخن قرار دیا ہے ماشاءاللہ۔ سورہ مبارکہ یونس 10واں سورہ ہے اور اس 10ویں سورے کی وہ آیت جس کو سرنامہ کلام قرار دیا میں نے اس کا نشان ہے 35 10واں سورہ 35ویں آیت۔ دیکھیں کہ رب کائنات پروردگار عالم خالق ارض و سما ارحم الراحمین اکرم الاکرمین اجود الاجودین ابصر الناظرین اسمع السامعین جار المستجرین اس آیت میں کیا خطاب کر رہا ہے؟ افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع۔ اللہ پوچھ رہا ہے انسانوں سے کہ یہ بتلاؤ کہ جو حق کا راستہ دکھا رہا ہے اس کی پیروی کی جائے یا جو راستے کا محتاج ہے اس کا اتباع کیا جائے۔ توجہ فرمائیے گا ذرا سا، صاحبان فکر بیٹھے ہوئے ہیں، میرے بچے بھی ہیں، بزرگ بھی ہیں، نوجوان بھی ہیں۔ قرآن مجید کا کوئی پیغام ہے، رب کائنات خالق ارض و سما ارحم الراحمین وہ پوچھ رہا ہے بتاؤ انسانوں کیا اس کا اتباع کیا جائے۔ افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع، ایک وہ ہے جو حق کا راستہ دکھاتا ہے، دوسرا وہ ہے جو امن لا یہدی الا ان یہدی، وہ بغیر ہدایت کے ہدایت کی راہ پر نہیں آتا۔ فما لکم کیف تحکمون، انسانوں سے اللہ پوچھ رہا ہے اے انسانوں بتلاؤ کہ تم کیا فیصلہ کرتے ہو، کس کی پیروی کی جائے۔ تو اس آیت میں دو گروہوں کا ذکر کیا، ایک راستہ دکھانے والے، دوسرے راستے کے محتاج۔ فقط راستے کے محتاج نہیں ہیں، اپنے سانس کی آمد و رفت کے محتاج، زندگی کے محتاج، اولاد کے محتاج، بیٹوں کے محتاج، بیٹیوں کے محتاج، روٹیوں کے محتاج۔ تو دوستو ایک طرف روٹیوں کے محتاج ہیں اور دوسری طرف روٹیاں بانٹنے والے ہیں۔ سلامات رہے مولا آباد رکھے، ایک طرف سلامات رہے آپ کے اٹھتے ہوئے ہاتھ، مولا آباد رکھے آپ کو۔ تو اب طے یہ پایا کہ جو ہمیں اور آپ کو بہت سی باتیں کرنی آپ سے انشاءاللہ، جو حق کا راستہ دکھا دے ہم اس کی پیروی کریں، ہم اس کا اتباع کریں، ٹھیک ہے نا۔ اتباع کے معنی بچوں کو سمجھا رہا ہوں، اتباع کے معنی کوئی انسان گزرے اور اس کے نقوش قدم بنے اور آپ اس نقش قدم پر چلتے ہوئے آگے بڑھ جائیں، اس کا نام ہے اتباع، یعنی پیروی کرنا۔ تو اب جو حق کا راستہ دکھائے اس کی پیروی کرو، یہ اللہ کہہ رہا ہے۔ مالک کیسے پتا چلے کہ یہ حق کا راستہ دکھانے والے کون ہیں؟ سورہ مبارکہ لیل میں کہتا ہے 12ویں اور 13ویں آیت، اِنَّا عَلَيْنَا لَلْہُدَى وَإِنَّا لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى۔ کیا کریم ہے وہ اللہ جو یہ کہتا ہے کہ ہدایت کی ساری ذمہ داری ہمارے اوپر ہے، ہدایت ہم کریں گے، ہادی ہم بھیجیں گے، انبیاء ہم نازل کریں گے، کتابوں کو ہم اتاریں گے۔ یعنی کمال ہے علی والوں، نبی والوں، قرآن والوں، اللہ والوں، کتنا صاحب کرم ہے وہ ہمارا اللہ جس نے ہدایت کی ذمہ داری جاہل اور نادان انسان پر نہیں رکھی۔ اللہ اکبر، ماشاءاللہ، یا رسول اللہ، مل کے سارے کتنا کریم ہے وہ اللہ۔
اس نے کہا اِنَّا عَلَيْنَا لَلْہُدَى، ہدایت میں کروں گا، ہادی میں بھیجوں گا، ٹھیک ہے نا. اچھا تو اب ہم دنیا میں آئے ہیں، مجلس ایصال ثواب ہے، ذرا فلسفہ موت و حیات پر کچھ جملے عرض کرنے. خدا کرے وہ مولا مجھے اتنی تاثیر دے کہ میں اپنے سارے محترم سننے والوں کو قرآن مجید کا یہ پیغام پہنچا سکوں. ذرا مجھے تھوڑا سا وقت لینا ہے آپ کا ان آیتوں کو سنانے کے لیے اور کوئی رزلٹ نکالنے کے لیے. دیکھیں سورہ مبارکہ حل عطا مشہور سورہ ہے نا. ہم کیوں پیدا ہوئے ہیں، ہمیں کیوں اللہ نے خلق کیا. سورہ حل عطا میں کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن کی آیتیں ہیں اور ان کے ترجمے آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں تاکہ ایک فیصلہ ہو سکے. حل عطا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا. کہتا ہے انسان پر ایک زمانہ ایسا بھی گزرا، لم یکن شیئا مذکورا، جبکہ وہ انسان کوئی قابل ذکر شے نہیں تھا. انا خلقنا الانسان، توجہ ہے کہ سننے والوں کی، انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج. قرآن کی آیتوں کا کوئی فیصلہ ہے انشاءاللہ، یہی سنانے کے لیے میں آپ کی خدمت میں حاضری دے رہا ہوں. ہم نے انسان کو مادہ تخلیق سے پیدا کیا. انا خلقنا الانسان، اللہ کہہ رہا ہے ہم نے تمہیں آب مخلوط سے، ملے جلے پانی سے پیدا کیا. اب سنیے گا کیوں پیدا کیا، نبتلیہ، تاکہ ہم دنیا میں تمہارا امتحان لیں. امتحان ہو نہیں سکتا جب تک کہ ہدایت نہ ہو، اور ہدایت آ نہیں سکتی جب تک کوئی ہادی نہ ہو. سلامت رہے، بولتا مجمع میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا. اچھا تو ہم اب قرآن نے اتنا تو بتا دیا کہ ہم سب پیدا ہوئے ہیں امتحان دینے کے لیے، ہے نا. نبتلیہ کا کیا مطلب ہے، نبتلیہ یعنی ہم تمہارا امتحان لیں گے. اللہ کہہ رہا ہے تو میں آیا ہوں امتحان دینے، آپ آئے امتحان دینے. جو گزر گئے امتحان دیا، جو گزر رہے ہیں امتحان دے رہے ہیں، جو آئندہ گزریں گے وہ امتحان دیں گے. سب کو امتحان دینا ہے، ٹھیک ہے نا. اور اس کے بعد اس دنیا سے چلا جانا ہے، ٹھیک ہے نا. دیکھو اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ مرنے کے بعد ہر انسان کو دوبارہ زندہ ہونا ہے. توجہ کری کا کوئی فیصلہ کرنا چاہ رہا ہوں میں. اس میں عالم اسلام میں کوئی اختلاف نہیں کہ گئی ہوئی زندگی دوبارہ پلٹتی ہے، ٹھیک ہے نا. قبر میں فرشتہ آتا ہے اور آ کر سوال جواب ہوتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ یہ سوال نہ دیواروں سے ہے، نہ پتھروں سے ہے، نہ بے جان چیزوں سے ہے، یہ سوال انسانوں سے ہے. تو گئی ہوئی زندگی قبر میں دوبارہ پلٹی. توجہ فرما رہا ہوں وہی گا، ٹھیک ہے نا. گئی ہوئی زندگی قبر میں دوبارہ پلٹی، سوال ہوئے، جوابات ہوئے، فرشتوں نے پوچھا، ہے نا. تو ایک واقعہ تو ہماری زندگی کا ہے نا جسے ہم سب کو فیس کرنا ہے کہ مرنے کے بعد قبر میں دوبارہ انسان زندہ کیا جائے گا. اللہ دوبارہ قبر میں انسان کو اٹھائے گا، زندہ کرے گا اور سوال جواب ہوں گے. یہ ایک ہماری زندگی کا واقعہ. اور دوسرا واقعہ قرآن مجید کا واقعہ بڑا مشہور ہے. میں قرآن مجید کا حوالہ دے رہا ہوں تاکہ وہ واقعہ پڑھ کے آپ کو استدلال پیش کر سکوں. جب ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا فخذ اربعۃ من الطیر، آواز ذرا سی ہلکی کرے، ایکو زیادہ ہو گیا ہے نا. 4 پرندے لو، انہیں ذبح کرو، ان کے گوشت کو ٹکڑے ٹکڑے کر بناؤ اور ان کے گوشت کو پہاڑوں پر، چوٹیوں پر جا کر رکھ دو، ٹھیک ہے نا. اور اب اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا حکم ہوا کہ انہیں آواز دو، ادعوہن، انہیں آواز دو. کیا ہوگا، یاتینک سعیا، یہ دوڑتے ہوئے تمہارے پاس آ جائیں گے. توجہ فرمائے جملے کے اوپر. میں کہانی نہیں سنا رہا، قرآن کا واقعہ سنا رہا ہوں. تو ایک ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ کہ پرندے ذبح ہو چکے تھے، مر چکے تھے، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے تھے، پہاڑ پر رکھ دیے گئے تھے، ہے نا. اللہ نے دوبارہ ان کو زندگی دی. کس کے ذریعے، ابراہیم کے ذریعے. قبر میں ہمیں انسانوں کو اللہ نے زندہ کیا کس کے ذریعے، فرشتے کے ذریعے. تو اللہ کی سنت یہ ہے کہ اللہ کبھی زندہ کرتا ہے فرشتے کے ذریعے، کبھی زندہ کرتا ہے انبیاء کے ذریعے. اب ذرا قرآن سے پوچھیں کہ یہ انبیاء ہیں کون. ماشاءاللہ مل کے پیچھے والا بھی آ جاؤ. قرآن سے پوچھیں، فلسفہ موت و حیات ہے. قرآن سے ذرا ہوں ہاں کریں میرے ساتھ مل کے، پوری طاقت لگائیں تاکہ لگے علی والے بیٹھے ہوئے ہیں. قرآن سے پوچھیں کہ یہ انبیاء ہیں کون. تو قرآن میں اللہ نے کہا، میں نہیں کہہ رہا ہوں، سورہ انبیاء میں کہتا ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَةَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ. اللہ کہتا ہے کہ یہ انبیاء وہ ہیں جو ہمارے عابدین بندے ہیں. انبیاء کا کمال کیا ہے، سورہ انبیاء جا کے قرآن اٹھا کے دیکھیں. انبیاء کی شان یہ ہے کہ یہ عابدین ہیں. اور فرشتوں کے بارے میں جانتے کیا کہتا ہے، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي. لطف لیں گے ابھی استدلال کا. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. اللہ نے کہا جب میں آدم کا پتلا بنا دوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو اے فرشتوں تم سب کے سب آدم کو ساجدین بن کے گر پڑنا. تو انبیاء کا کمال یہ ہے کہ وہ عابدین ہیں.
فرشتوں کا کمال یہ ہے کہ وہ ساجدین ہیں. میری سمجھ میں نہیں آتا علی والوں کہ اللہ کبھی زندگی پلٹاتا ہے عابدین کے ذریعے, کبھی زندگی پلٹاتا ہے ساجدین کے ذریعے. تو اگر اللہ عابدین و ساجدین کے ذریعے زندگی پلٹائے تو سب کی سمجھ میں آ جائے, تو اس کے ذریعے کیوں نہ پلٹائے کہ جو انبیاء میں جائے تو زین العابدین کہلائے, فرشتوں میں آئے تو سید الساجدین کہلائے. مولا بات ماشاءاللہ, مولا بات رکھے آپ سلامت, مولا بات رکھے آپ کو. ایسا نہیں, مل کے بلند صلوات پڑھے محمد والے محمد پر صلی اللہ محمد والے محمد. اس سے بھی بلند صلوات مل کے محمد والے محمد پر صلی اللہ محمد والے محمد. عابدین و ساجدین, تو قبر میں زندگی ملنی ہے, ہم سب کو امتحان دینا ہے اور وہاں پر جواب دینا ہے نا, مرنے کے بعد قبر میں بھی اور حشر میں بھی. اجمالی سوالات جوابات قبر میں ہو جائیں گے اور تفصیل کے ساتھ سارے زندگی میں جو کچھ کیا ہے انسان نے وہ روز محشر جواب دینا پڑے گا. ٹھیک ہے, اب میں پھر جا رہا ہوں قرآن مجید کی آیت کی طرف, توجہ رکھیے گا. فلسفہ موت و حیات ہے اور کوئی جملے ہیں جو آپ کو ہدیہ کرنے ہیں. اچھا, اب میں وہ آیت پڑھ رہا ہوں جو ہر ایک سننے والے کے ذہن میں ہے نا. ابھی نہیں پڑھوں گا, ابھی میں پہلے ایک اور آیت پڑھ دوں, اس کو بعد میں ریلیٹ کروں گا اور اس کے بعد ایک نتیجہ ہے قرآن کو جو آپ کو ہدیہ کروں گا. دیکھیں, ہمیں زندگی کس نے دی؟ اللہ نے. ذرا بولتے رہے گا میرے ساتھ ساتھ, اس لیے قرآن کی آیتیں سنانی ہوتی ہیں اور سب کے ذہن کو میری کوشش ہوتی ہے کہ مجمع آ گیا ہے ایک مرکز پہ لے آؤں. بس مولا سے میں مدد مانگ رہا ہوں کہ مولا میری زبان میں تاثیر دے کہ میں ہر سننے والوں کو قرآن کا پیغام پہنچا سکوں. ٹھیک ہے نا. اچھا, اب میں سورہ نحل کی آیت پڑھ رہا ہوں, 16واں سورہ. من عمل صالحا, اللہ کہہ رہا ہے من عمل صالحا, جو بھی اچھا عمل کرے, من ذکرین اور انثی, چاہے مرد ہو یا عورت, وہوا مؤمن, شرط یہ ہے کہ با ایمان ہو. سلامت رہے, مولا آباد رکھے, مولا آباد رکھے نا, میں نہیں بول رہا ہوں اللہ بول رہا ہے. جو بھی عمل صالح کرے, مرد ہو کر یا عورت بن کر, نر ہو یا مادہ, شرط کیا ہے؟ وہوا مومن, وہ مومن ہو. تو ہم کیا کریں گے؟ کیا کریم ہے اللہ کہتا ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً, ہم ایسے انسان کو مرنے نہیں دیں گے, پاکیزہ زندگی کے ساتھ زندہ رکھیں گے. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ, قرآن بول رہا ہے وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, اور اسے اللہ کہہ رہا ہے اور اسے وہ اجر عطا کریں گے جو اس کے عمل سے کہیں زیادہ بہتر ہوگا. ٹھیک ہے نا, یہ سورہ نحل کی آیت. ٹھیک ہے, تو ہمیں زندگی کس نے دی ہے؟ اللہ نے. ٹھیک ہے نا. اب میں آیت پڑھ رہا ہوں, مشہور معروف آیت, کون سننے والے جس کو آیت یاد نہ ہو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حیات و موت کے فلسفے پر قرآن سے کوئی فیصلہ کرنا ہے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم, آیت الکرسی ہے نا. ترجمے کی ضرورت بھی نہیں ہے, بس اس میں لفظ آیا ہوا ہے حی. حی کے معنی زندہ ہے نا. تو ہم بھی زندہ ہیں اور اللہ بھی زندہ ہے. تو فرق کیا ہے بھئی؟ ہماری زندگی اللہ کی دی ہوئی ہے. اللہ ہماری زندگی بالذات نہیں ہے, بالعطا ہے, اس کی عطا ہے. اور اللہ کو کوئی دینے والا نہیں ہے کہ کوئی دینے والا ہو, نعوذ باللہ نعوذ باللہ, اس نے اللہ کو زندگی دی ہو, نہیں. اللہ کی جو حیات ہے وہ عین ذات ہے. یعنی حیات اور اللہ کی ذات الگ الگ کوئی دو چیزیں نہیں ہیں, ہے نا. جو عین حیات ہے وہی اللہ ہے, اس کی صفات وہی اہل ذات ہے. ٹھیک ہے نا. تو ایک زندگی ہمارے پاس جو اللہ کی دی ہوئی. اب ہم بڑا خوش تھے جناب ہم زندہ ہیں, نہیں. اب سنیے قرآن کیا کہتا ہے. قرآن کہتا ہے سورہ نحل کے اندر, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ آیتیں کیوں پڑھ رہا ہوں؟ ابھی آپ کو رزلٹ ملے گا انشاءاللہ تو آپ لطف لیں گے. بس آپ یہ میرے ساتھ محنت کرتے رہیے کہ تاکہ کوئی فیصلہ ہو جائے. واللہ انزل من السماء ماء, ایک جملہ قرآن مجید کا. اللہ کہتا ہے ہم نے آسمان سے من السماء ماء, پانی برسایا. پھر کیا کیا؟ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا. پھر جب پانی برسا تو ہم توجہ کریے گا, پھر جب پانی برسا تو پانی برسا کر ہم نے مردہ زمین کو زندہ کر دیا. یہ جملہ میرا نہیں ہے, قرآن مجید کا ہے. فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا. ابھی قرآن لائن میں آپ کو ترجمہ دکھا دوں, ہے نا. ہم نے پانی برسا کے کیا کیا؟ بعد موتها, زمین کو مرنے کے بعد زندہ کر دیا. فلسفہ موت و حیات ہے, عیسیٰ علیہ السلام کی مجلس ہے. زور دے رہا ہوں جملے کے اوپر, میرا ساتھ دیتے رہیے گا. تو اب ہماری سمجھ میں آ گیا, کیا سمجھ میں آ گیا؟ کہ فقط ہم زندہ نہیں ہیں. اللہ کہتا ہے ہم نے زمین کو بھی مرنے کے بعد زندہ کیا. اب کوئی
مولوی صاحب کہیں جناب یہ تو پانی کا کرشمہ تھا کہ پانی نے زندہ کر دیا زمین کو، ہے نا. میں کہوں گا بھائی اگر پانی کے ہی کرشمہ تھا تو فقط زمین کے لیے تھوڑی ہے. اللہ ایک مقام پر قرآن میں کہہ رہا ہے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے ہر چیز کو پانی سے قرار دیا. ہر شے کو، اب میں ہوں یا آپ ہوں یا جمادات ہو یا نباتات ہو یا زمین ہو، ہے نا، کچھ بھی ہو. جعلنا من الماء کل شیء حی، ہم نے ہر چیز کو پانی سے قرار دیا. ٹھیک ہے نا. تو اب ایک حیات وہ ہے جو ہمارے پاس ہے یعنی انسانوں کے پاس، ایک حیات وہ ہے جو دوسری مخلوقات کے پاس ہے. ہم بھی زندہ ہیں اور اللہ کہتا ہے زمین بھی زندہ ہے. کب زندہ ہے؟ بعد موتہا، مرنے کے بعد ہم نے اسے زندہ کر دیا. کیسے زندہ کیا؟ پانی برسا کر. علی والو فیصلہ ہو گیا کہ زمین مرتی بھی ہے. توجہ، زمین مرتی بھی ہے، زمین زندہ بھی ہوتی ہے. اب ذرا قرآن سے پوچھیں کہ زمین مردہ تھی تو کیا تھی، زندہ ہوئی تو کیا ہوئی؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سلامت رہے، میں مل کے ساتھ دینا ہے، خاموش نہیں بیٹھنا ہے، آوازیں آنی چاہیے. اتنا بڑا جملہ ہے، اتنا مجمع بیٹھا ہوا ہے، لگے کہ علی والے بیٹھے ہوئے. اب مجھے بار بار اپیل نہ کرنا پڑے، آپ کی توجہ رہے گی، آپ کے دلوں میں یہ جملہ قرآن کے اتر جائیں گے تو محبت علی آپ کے رنگوں سے پھوٹے گی. زمین مردہ بھی تھی، زمین زندہ بھی تھی، یہ تو قرآن نے بتا دیا. اب قرآن سے پوچھیں کہ زمین مردہ تھی تو کیا تھی، زمین مردہ تھی تو کیا تھی، اور زندہ ہوئی تو کیا ہوئی، ہے نا. اب میں ایک مثال دے رہا ہوں چھوٹی سی، ہر سننے والے کو مثال پتا ہے. میرے بزرگ بھی بیٹھے ہیں، بچے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، میرے نوجوان بھی ہیں. ایسی مثال ہے جو ہر ایک کو سننے والے کے لیے آسان سی ہے، لیکن توجہ کرے گا اس مثال کے بعد مجھے کوئی رزلٹ دینا ہے. وہ مثال یہ ہے کہ جناب جب زمین مردہ تھی، بنجر تھی، تو کیا ہوتا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ آپ نے آم کی بیج، آم کا پودا لگایا. اب وہ گٹھلی کو آپ نے بو دیا زمین میں. اتنی گرمی پڑی کہ چند دنوں کے اندر وہ گٹھلی جل کر راکھ ہو گئی. پودا تو نہ نکلا، وہ گٹھلی بھی ختم ہو گئی. ٹھیک ہے نا. بس یہی تو مجھے بتانا تھا مثال کے اندر کہ زمین کے مردہ ہونے کی علامت یہ سمجھ میں آئی کہ اسے جو دیا جاتا ہے اسے بچا نہیں سکتی. خدا کرے یہ جملہ پہنچ جائے سارے سننے والوں کو. میں دیکھ رہا ہوں آواز آنی چاہیے. اب جتنا جو مجمع نہیں سمجھ پایا ہے اس کو میں پھر دوہرا رہا ہوں. گٹھلی دی یا کوئی آپ نے آم کا یا کسی پھل کا یا سبزی کا کوئی بیج زمین میں بویا. گرمی اتنی پڑی تمازت آفتاب سے، کچھ دیر کے بعد وہ بیج جل کر راکھ ہو گیا. اس سے کیا سمجھ میں آیا؟ سمجھ میں آیا کہ زمین کے مردہ ہونے کی، بنجر ہونے کی علامت یہ ہے کہ اسے جو بھی ملتا ہے اسے بچاتی نہیں ہے، وہ جلا کر راکھ کر دیتی ہے. اور اب قرآن کہتا ہے کہ جب ہم نے پانی برسا کر زمین کو زندہ کیا تو اس ایک دانے کو 700 بنا دیا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ذرا پیچھے والے بھی آ جائیں، سارے مل کے آ جائیں. میں نہیں کہہ رہا ہوں، اب ہماری سمجھ میں آ گیا. سلامت رہے آپ کے اٹھتے ہوئے ہاتھ. ہماری سمجھ میں آ گیا. آخری آدمی تک پوری توجہ کرنا کہ زمین کے مردہ ہونے کی علامت کیا ہے کہ اسے جو دیا جاتا ہے اسے بچاتی نہیں ہے، جلا کر راکھ کر دیتی ہے. اور زمین کے زندہ ہونے کی علامت کیا ہے کہ وہ ایک کو 2 نہیں بناتی، ایک کو 700 بناتی ہے. خدا یہ کہتا ہے اے انسانوں اپنی حیات کو زمین کی حیات سے پہچانو، اپنی زندگی کو زمین کی زندگی سے پہچانو. خدا یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ اپنی زندگی کو زمین کی زندگی سے پہچانو. جسے جو دیا جائے اگر وہ نہ بچا سکے وہ مردہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سلامت ہے مولا بات ہے. جسے جو دیا جائے وہ نہ بچا سکے، قرآن کا اصول ہے جسے جو دیا جائے وہ نہ بچا سکے وہ مردہ. جو ایک کو 1000 بنا دے وہ زندہ. ماشاءاللہ. مل کے سارے آ جائیں. اب علی والو قرآن کی آیت سے فیصلہ ہو رہا ہے. ہاتھ کھول کے میرا ساتھ دینا. جسے جو دیا جائے اگر وہ نہ بچا سکے وہ مردہ، جو ایک کو 1000 بنائے وہ زندہ، ہے نا. بزم رسول نے دونوں نقشے کھینچ دیے. یہ سامنے والے میرے ساتھ دیں ہاتھ کھول کر. بزم رسول نے دونوں نقشے کھینچ دیے. قرآن کہتا ہے حتی اذا خرجوا من عندک قالوا للذین اوتوا العلم ماذا قال آنفا. رسول یہ تیرے پہلو میں بیٹھنے والے جب تیری بات سن کر باہر جاتے ہیں تو جنہیں ہم نے علم دیا ہے ان سے پوچھتے ہیں رسول ابھی کیا کہہ رہا تھا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سلامت ہے. پیچھے والے بھی آ جاؤ. یہ تیرے پہلو میں ابھی نعرے لگیں گے انشاءاللہ. یہ تیرے پہلو میں بیٹھنے والے، علی والے خاموش نہ بیٹھے، یہ تیرے پہلو میں بیٹھنے والے جب تیری بات کان لگا کے سنتے ہیں تو جب باہر نکلتے ہیں نا حتی اذا خرجوا من عندک قالوا للذین اوتوا العلم، تو جو اوتوا العلم ہے جنہیں اللہ نے علم دیا ہے ان سے پوچھتے ہیں ماذا قال آنفا، رسول ابھی کیا کہہ رہا تھا. یعنی جو سنا اسے سن کے بچا نہیں سکے، سن کے بھول گئے. تو بزم رسول سے 2 آوازیں، ایک امت کی آواز
کہ رسول کیا کہہ رہا تھا، اور ایک علی کی آواز کہ رسول نے مجھے 1000 باب تعلیم کیے اور ہر باب سے میں نے 1000 باب نکالے. جو سن کے بھول جائے وہ مردہ، جو ایک کو 1000 بنائے وہ زندہ. ایسا نہیں، نعرہ حیدری. سلامت رہے، مولا آباد رکھے، مولا آباد رکھے. اتنی ہی بلند صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر. مولا آباد رکھے. علی والے خوش ہو رہے ہیں. میں نے آیت پڑھ دی. خدا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. مجھے اور بہت سی باتیں کرنی، بس ایسے ہی بیداری رکھیے گا. اب فیصلہ آپ کرتے، جملہ میں نے مکمل کر دیا، فیصلہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، ہے نا. حتی اذا خرجوا من عندک قالوا للذین اوتوا العلم ماذا قال آنفا. یہ داستان نہیں، یہ کہانی نہیں، یہ قصہ نہیں، یہ کوئی اسٹوری نہیں، یہ قرآن کی آیت ہے، یہ قرآن کی زبان ہے، یہ اللہ بول رہا ہے، یہ قرآن بول رہا ہے، یہ آیت بول رہی ہے، یہ سورہ بول رہا ہے کہ تیرے پہلو میں بیٹھنے والے، تیری بزم میں بیٹھنے والے تیری بات سن کے کان لگا کے سنتے ہیں، لیکن جب باہر آتے ہیں تو اوتوا العلم سے پوچھتے ہیں کہ رسول ابھی کیا کہہ رہا تھا. تو فیصلہ ہو گیا نا کہ جو سنا اسے بچا نہیں سکے، تو جو سن کے بھول جائے وہ مردہ، جو ایک کو 1000 بنائے وہ زندہ. میرا علی ہے زندہ، میرا علی ہے زندہ. ہے کوئی دنیا کا زندہ جو علی کے مقابلے پر آئے؟ تو جب زندہ علی کا مقابلہ نہ کر سکے تو مردے کو علی کے مقابلے میں کیوں لاتے؟ ماشاء اللہ. تھک گئے آپ حضرات؟ تھک گئے نہیں تو ذرا مل کے بلند صلوات پڑھیں، مل کے سارے صلی اللہ محمد وآل محمد. بھائی ایسے مزہ نہیں آیا، مل کے بلند ترین صلوات مل کے پڑھیں. اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد. بس جو گفتگو جس مرحلے پر آ گئی ہے آیتوں کے حوالے سے چند جملے اور آپ کو ہدیہ کرنے ہیں تاکہ بیان آگے بڑھ جائے، ٹھیک ہے نا. تو فیصلہ کیا ہوا کہ ہر ایک کو دنیا میں امتحان دینا ہے، میں ہوں یا آپ ہوں، ہے نا. اللہ کہتا ہے ہم سب کا امتحان لیں گے، اور ہم نے ہدایت کا بندوبست کیا. ہادی بھیجیں گے، رسول بھیجیں گے، انبیاء بھیجیں گے، کتابیں اتاریں گے، توریت آئے گی، زبور آئے گی، انجیل آئے گی، قرآن پاک آئے گا، ہے نا. اب مل کے ایک فیصلہ کریں، میرا دل چاہ رہا ہے اب مل کے فیصلہ کر دیں. بھائی کائنات کی سب سے بڑی کتاب کون سی ہے؟ کسی کو شک ہے اس میں؟ میں آہستہ ہو گیا ہوں، ذرا ہاں کریں، میرا ساتھ دیں ذرا. سب سے بڑی کتاب کون سی ہے؟ توریت، قرآن، ٹھیک ہے نا. اب قرآن کی عظمت پہ ایک جملہ کہہ رہا ہوں میں، فیصلہ آپ کو کرنا ہے، جملہ کہنا میرا فریضہ ہے، لیکن مل کے ساتھ دینا ہے سارے مجمع کو، فیصلہ مل کے کرنا ہے تاکہ زمانہ سنے کہ قرآن کی عظمت کیا ہے. میں نے کہا جناب قرآن مجید اٹھا کے لائے. ایک صاحب اندر گئے مسجد سے، امام بارگاہ سے قرآن پاک لے کے آ گئے. میں نے چوم کے سب مجمع سے پوچھا کہ یہ کیا ہے. سارے مجمع نے کہا یہ قرآن پاک ہے. میں نے چوم کے رکھ دیا، میز پر چوم کے رکھ دیا میں نے. پھر میں نے کہا جناب قرآن مجید میں 114 سورے ہیں؟ آپ نے کہا ہیں. میں نے کہا الگ الگ جلدوں میں لے کر آئیں. ایک صاحب لے کے آ گئے. میں نے جلدی سے سورہ حمد کو اٹھایا اور مجمع سے پوچھا کہ یہ کیا ہے. میرا ساتھ دیتے رہیے گا، ذرا پوری طاقت لگائیے گا، ہے نا. مجلس کا حسن یہی ہے، اور سننے کا بھی پڑھنے کا بھی، کہ سب مل کے بولتے ہیں انشاءاللہ. میں نے کہا جناب یہ کیا ہے؟ آپ نے کہا سورہ حمد ہے. میں نے کہا نہیں وہ تو میں دیکھ رہا ہوں، یہ ہے کیا؟ آپ نے کہا قرآن ہے. میں نے چوم کے رکھ دیا. سورہ بقرہ اٹھایا. میں نے کہا یہ کیا ہے؟ آپ نے کہا یہ بھی قرآن ہے. میں نے چوم کے رکھ دیا. میں نے کہا سورہ آل عمران یہ قرآن ہے؟ آپ نے کہا بالکل یہ بھی قرآن ہے. میں نے سورہ مائدہ اٹھا لیا. میں نے کہا یہ قرآن نہیں ہے. آپ نے کہا یہ بھی قرآن ہے. میں سورہ اٹھاتا گیا، آپ کہتے کہ قرآن. سورہ نساء اٹھایا، آپ نے کہا قرآن. سورہ انفال اٹھایا، آپ نے کہا قرآن. سورہ انعام اٹھایا، آپ نے کہا قرآن. سورہ کوثر اٹھایا، آپ نے کہا قرآن، ہے نا. ایک سورہ اخلاص الگ رکھا تھا، چھوٹا سا سورہ. میں نے کہا یہ قرآن نہیں. آپ نے کہا نہیں سب قرآن ہے. تو میری سمجھ میں آ گیا. کیا سمجھ میں آ گیا؟ کہ اگر دریا کے کنارے آپ کھڑے ہوں اور میں آپ سے پوچھ لوں کہ یہ سارا کا سارا کیا ہے، تو سارا مجمع توجہ کرنا، سارا مجمع کہے گا یہ پانی ہے. میں نے جگ میں پانی نکالا. میں نے کہا جگ میں آیا وہ کیا ہے؟ آپ نے کہا یہ بھی پانی. میں نے گلاس میں ڈالا. میں نے کہا گلاس میں کیا آیا؟ آپ نے کہا یہ بھی پانی. تو دریا بھی پانی، جگ میں آیا وہ بھی پانی، گلاس میں آیا وہ بھی پانی، کپ میں آیا وہ بھی پانی. پورا قرآن وہ بھی قرآن، 10 سورے وہ بھی قرآن، 5 سورے وہ بھی قرآن، 1 سورہ وہ بھی قرآن، 1 آیت وہ بھی قرآن. اب فیصلہ مسلمان کر لے، جو پورا قرآن نہ مانے وہ بھی کافر، جو 10 سورے
نہ مانے وہ بھی کافر، جو ایک آیت نہ مانے وہ بھی کافر، نہیں جو نقطے کا انکار کرے وہ بھی کافر۔ اللہ بات رکھے، سلامت رہے۔ مل کے بلند صلوات پڑھے محمد والے محمد پر، صلی اللہ محمد والے محمد۔ بھائی بعض زیر لب دودھ پڑھ رہے ہیں، لگ رہا ہے موڈ نہیں ہے سننے کا، اگر موڈ ہے تو بلند صلوات پڑھے محمد والے محمد پر، صلی اللہ محمد والے محمد۔ آپ سب حضرات جو سامنے بیٹھے ہوئے ذرا مل کے بلند صلوات پڑھے محمد والے محمد پر، صلی اللہ محمد والے محمد۔ بس میرا ساتھ دیتے رہیے گا۔ تو اب ہر ایک کو امتحان دینا ہے، ہر ایک کو امتحان دینا ہے، گھر میں امتحان، سفر میں امتحان، حضر میں امتحان، ہر ایک کا امتحان ہے، ٹھیک ہے نا؟ اللہ نے کچھ قوانین بھیجے ہیں، ان پر عمل کر کے، کیا مطلب ہے عمل صالح کا؟ من عمل صالحا، جو بھی آیت پڑھ رہا تھا میں، جو اچھا عمل کرے گا اسے ہم جنت دیں گے، زندہ رکھیں گے ایمان کے ساتھ۔ تو عمل صالح کیا فقط نماز پڑھنا ہے؟ نماز بھی عمل صالح، روزہ بھی عمل صالح، حج بھی عمل صالح ہے نا، اچھا برتاؤ کرنا یہ بھی عمل صالح۔ اب اگر میرا مجمع میرا ساتھ دے دے تو مجھے قرآن کی آیت سے استدلال پیش کرنا ہے، پھر اتنا خاموش نہیں بیٹھنا ہے، ذرا سا مل کے آپ ساتھ دیں گے نا تو آپ سب بولیں گے، پیچھے والے بھی ماشاءاللہ بیدار بیٹھے ہوئے، اتنی دیر آپ نے میرا ساتھ دیا ہے، ذرا سی باریک باتیں آتی ہیں اس کے لیے میں رک جاتا ہوں، آپ کو ذرا آمادہ کرتا ہوں تاکہ، اور مولا سے مدد مانگتا ہوں کہ مولا مجھے تاثیر بھی دے تاکہ یہ پیغام پہنچ جائے، ٹھیک ہے نا؟ اب ذرا سا قرآن فہمی کا مرحلہ ہے اور اس کو حل کرنا ہے ہمیں، اور پھر میں بڑے آسان الفاظ میں ان کو حل کروں گا۔ پہلے میں آیت پڑھوں گا، 2 آیتیں، اور اس کے بعد ایک سوال کروں گا سننے والوں سے، ٹھیک ہے نا؟ اور مشہور ترین آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا، کیا ترجمہ ہے؟ اے ایمان لانے والوں، ہے نا؟ کتنی مقام پہ قرآن میں آیا ہوا ہے؟ ساتھ دیتے رہیے گا، میں خاموش ہو جاؤں، آہستہ ہو جاؤں، آپ آہستہ نہیں ہوئے گا، بولتے رہیے گا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، بس ایک کی اطاعت نہیں، وہ اطیعوا الرسول، اور رسول کی اطاعت کرو، بس اللہ رسول کی اطاعت کرو جنت مل گئی نہیں، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور ان صاحبان امر کی اطاعت کرو جو منکم تم میں سے ہیں۔ سلامت رہے ہیں، مولا آباد رکھے۔ ترجمہ ایسی کیا میں نے؟ اول امر منکم، من کے معنی سے، کم کے معنی تم، ٹھیک ہے نا؟ منکم کے معنی وہ جو اول الامر ہے وہ تم میں سے ہیں۔ میں نے ڈنڈی نہیں ماری ترجمہ میں، کوئی میں نے دائیں بائیں نہیں کیا، جو ترجمہ میں کر دیا۔ پھر مجھے بتائیں ترجمہ کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اول الامر کی اطاعت کرو، ٹھیک ہے نا؟ عجیب بات ہے، عجیب بات ہے، میرے بچے بھی ہیں، میرے بزرگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ہے نا؟ سلامت رکھے، عیسیٰ علیہ السلام کی مجلس ہے، اپنے لیے کہتا ہے اطاعت، رسول کے لیے کہتا ہے پھر اطاعت، اول الامر کے لیے بھی کہتا ہے اطاعت، تینوں کے لیے اطاعت اطاعت اطاعت، لیکن جب ماں باپ کا ذکر کرتا ہے تو لفظ بدل دیا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، مل کے سب کو بولنا ہے، مولا آباد رکھے۔ میں ہر ایک کو دیکھ رہا ہوں، ہر ایک سے خطاب ہے نا؟ ایک قرآن فہمی کا ایک مرحلہ ہے جو کھولنا چاہ رہا ہوں میں، بہت طویل بیان نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ لیکن جتنا لطف لیں گے انشاءاللہ اتنا مجھے پڑھنے میں مزہ آئے گا، میری حوصلہ افزائی ہوگی، اتنا آپ کو لطف آئے گا انشاءاللہ۔ بس مولا سے مدد مانگ کے یہ جملہ آگے بڑھا رہا ہوں، اپنے لیے اطاعت، رسول کے لیے اطاعت، اول الامر کے لیے اطاعت، لیکن جب ماں باپ کا ذکر کیا لفظ بدل دیا۔ اللہ کے پاس کیا کمی ہے الفاظ کی؟ اللہ کے قرآن میں کیا کمی ہے الفاظ کی؟ وہ لفظ بدل دیا، کہتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ قرآن کا پیغام ہے، میرا پیغام نہیں ہے، یاد رکھنا میرے محترم سننے والوں، میرے سامعین، یہ یاد رکھنے والا جملہ ہے، اپنے لیے اطاعت، رسول کے لیے اطاعت، لیکن ماں باپ کے لیے کہتا ہے احسانہ، احسان کرو۔ تو اب دونوں لفظ میں کوئی نہ کوئی فرق تو ہے۔ فرق کیا ہے؟ ایک لفظ بیان کر رہا ہوں میں، اطاعت کے معنی ہے کسی کی بات پر عمل کرنا، بڑے نے چھوٹے کو حکم دیا، اس نے کہنا مان لیا، تو آپ نے کہا جناب اس نے اطاعت کی، ہے نا؟ تو اطاعت کے معنی کسی کی بات کو ماننا، اور احسان کے معنی اچھا برتاؤ کرنا، نیک سلوک کرنا، اچھا رویہ رکھنا، اچھا برتاؤ کرنا، ٹھیک ہے نا؟ میں مثال دے دوں آپ کو تو سمجھ میں آ جائے اور میرا مسئلہ حل ہو جائے، ہے نا؟ قرآن فہمی کا ایک بات، اپنے لیے اطاعت، رسول کے لیے اطاعت، لیکن والدین کے لیے اطاعت نہیں کہا، کہا احسان کرو۔ ماں کی عمر تھی 60 سال، باپ کی 70 سال، دونوں بیمار ہو گئے، بستر عدالت پر ہے نا؟ علاج ہو رہا ہے، دوائیں دی جا رہی ہیں، حکیم آ رہا ہے، ڈاکٹر آ رہے ہیں، فزیشین آ رہا ہے، لیکن مرض گھٹنے کے بجائے بڑھ رہا ہے، مرض ختم نہیں ہو رہا۔ اولاد پریشان ہو گئی کہ کیا کریں، مشورہ کیا، کہا کہ بھائی دیکھو بڑی کام کی مثال ہے، میں اسی سے اس آیت کو کھولنا چاہ رہا ہوں، میں نبی کے چاہنے والے ہیں اور نبی کا مہینہ ہے، یہ سن کر پورا مجمع میرا ساتھ دے لگے کہ انشاءاللہ امام بارگاہ کے اندر شان مصطفیٰ سننے والے بیٹھے ہوئے، یہ جملہ نبی کی شان میں ہے اور نبی کے چاہنے والوں کے سامنے کہہ رہا ہوں، بس تھکنا نہیں ہے، ہر آدمی
ماں بیمار باپ بیمار، بچوں نے طے کیا کہ جناب علاج تو معاملہ ٹھیک نہیں ہو رہا، ڈاکٹر چینج کر دو۔ ڈاکٹر نیا آیا، فزیشین آیا، اس نے چیک اپ کرایا، رپورٹ منگوائی، کہا کہ بھائی دوائیں بدلو، نسخہ بدلو، ڈرپ بدل دو، انجیکشن بدل دو، میرا ساتھ دیتے رہنا، خاموش ہوئے تو افسوس ہوگا، اتنا تھک کے نہیں بیٹھے، پیچھے والے بول رہے ہیں، ہاتھ کھول کے میرا ساتھ دیتے رہے، ٹھیک ہے نا۔ دوائیں بدل دی، ڈاکٹر تو دوائیں نسخے لکھ کر چلا گیا۔ اب جب دوا کھانے کا وقت آیا، ٹائم آیا، اور بیٹے نے بڑھ کر باپ کو دوا پیش کی، تو باپ نے غصے میں آ کے دوائیں پھینک دی اور کہا دوا پھینک دو، ڈاکٹر کو نکال دو۔ اب مجھے بتائیے مجمع، میرے بڑے بچے بزرگ، کہ کیا کرے بچہ، اولاد کیا کرے؟ دوائیں پھینک دے، ڈاکٹر کو دھکا دے کے نکال دے؟ نہیں، حکم شریعت یہ ہے کہ عزت سے پیار سے دوا بھی کھلاؤ، ڈاکٹر بھی پلاؤ، اس لیے کہ اطاعت نہیں کرنی، اچھا برتاؤ کرنا ہے۔ ماشاءاللہ میرا ساتھ دو علی والا جملے ضائع ہونے پائے، مل کے ساتھ دینا ہے۔ میں نے کہا جناب دوائیں پھینک دو، باپ نے کہا ہے، آپ نے کہا نہیں، میں نے کہا ڈاکٹر کو دھکا دے کے نکال دو، اس لیے کہ باپ نے کہا، آپ نے کہا نہیں، حکم یہ ہے کہ اچھا برتاؤ کرو، ہے نا، تو پیار محبت سے دوا بھی کھلاؤ، ڈاکٹر بھی بلاؤ، اس لیے کہ اطاعت نہیں کرنی، اچھا برتاؤ کرنا ہے، احسان کرنا ہے۔ تو ہماری سمجھ میں آ گیا کہ کبھی جو باپ کہے وہی کرنا احسان ہے، اور کبھی وہ جو کہے اگر خلاف مصلحت ہو تو اس کو نہ ماننا احسان ہے۔ تو باپ کے لیے دیکھو گا کیا کہہ رہا ہے، لیکن اللہ نے میرے نبی کے لیے کہا کہ اس کی ہر حال میں اطاعت کرو۔ اگر میرا محمد بخار میں تم سے قلم مانگ لے تو ہذیان کا الزام نہ لگا۔ مل کے بولے یار، مل کے، ماشاءاللہ مل کے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، سلامت رہے ہیں۔ پڑھوں تھوڑا اور؟ مولا آباد رکھے، سلامت رکھے، ٹھیک ہے نا۔ اب نبی کا ذکر آیا ہوا ہے، نبی کی شان بیان ہو رہی ہے، اب چند جملے پھر میں نبی کی شان میں بیان کر رہا ہوں، لیکن میرا ساتھ دیتے رہی گا تاکہ جملہ کہیں بھی ضائع نہ ہو جائے۔ ایک جملہ میں بار بار میں مختلف شہروں میں مختلف ممبروں سے کہتا ہوں، اور وہ جملہ یہ ہے کہ ہم جس اسلام کو مانتے ہیں، ہے نا، اس اسلام میں عقیدے کا مرکز ہے ذات مصطفیٰ۔ تھک گئے لگ رہا ہے میرے پیچھے والے۔ اب میں پڑھ چکا ہوں مجلس، 3-4 گھنٹے کا سفر کر کے آپ کے سامنے حاضری دے رہا ہوں میں، میرا ساتھ دیتے رہیے گا، میں پھر کوئی استدلال دوں گا، لیکن جتنا آپ سن سکیں گے اتنا ہی مجھے پڑھنا ہے نا، باقی جب تھکیں گے اور میں مسائل پہ آ کے بیان ختم کر دوں گا۔ اتنا آپ نے میرا ساتھ دیا، ماشاءاللہ اللہ آپ کی عبادت کو قبول فرمائے، آپ کے نعروں کو، آپ کے درود کو، آپ کے بیٹھنے کو، آپ کی سماعتوں میں جو الفاظ جانے ہیں قرآن پاک کے، اللہ ان کو قبول فرمائے، ہے نا، ہماری سب کی عبادت کو اللہ قبول فرمائے، مرحوم کے درجات کو بلند فرمائے۔ بس میرا ساتھ دیتے رہیے گا، جو جملے کہنے لگا ہوں میں نے کیا کہا تھا؟ اسلام میں عقیدے کا مرکز ہے ذات مصطفیٰ، ٹھیک ہے۔ اچھا آپ کہیں گے جناب یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ بھائی کہاں نہیں لکھا ہوا، دوسرا پارہ جہاں سے شروع ہوتا ہے، اللہ کہتا ہے سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهُمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا۔ رسول بے وقوف اعتراض کرتے ہیں کہ مسلمانوں نے اپنے پہلے قبلے سے روح گردانی کیوں کی، منہ کیوں پھیرا؟ قل ان سے کہہ دو للہ المشرق والمغرب، مشرق بھی اللہ کے لیے، مغرب بھی اللہ کے لیے، سلامت رہے۔ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، قرآن ہے، میں نہیں بول رہا ہوں، اللہ جس کی چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت کر دیتا ہے نا۔ تو کیا کہتے ہیں بے وقوف کہ مسلمانوں نے اپنے پہلے قبلے سے منہ کیوں پھیرا؟ پہلے قبلہ بیت المقدس تھا، اب خانہ کعبہ ہے، سب جانتے ہیں، ہے نا۔ تو اللہ کہتا ہے ان بے وقوفوں سے کہہ دو کہ مشرق بھی میرے لیے ہے، مغرب بھی میرے لیے ہے، میں جس کی چاہتا ہوں سیدھے راستے کی طرف ہدایت کر دیتا ہوں۔ اور اب اللہ کو جلال آ گیا، جانتے کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے اس بات کا جملہ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ۔ رسول بے وقوف کہتے ہیں کہ قبلہ کیوں بدلا؟ اللہ کہتا ہے ہم نے قبلے کو بدلوا دیا، اور ہم قبلے کو بدلوا کر یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ کون زبانی کلمہ پڑھتا ہے، کون دل سے تیری پیروی کرتا ہے۔ سلامت ہے، ماشاءاللہ، سلامت ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، ایسا نہیں، بلند صلوات محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد۔ اور اب اسی پارے میں بس اب بیان میرا آخری ملحوظ سے قریب ہو رہا ہے، اب اسی پارے میں، اسی سورے میں 2-3 آیتیں چھوڑ کر پھر اللہ نے ارشاد فرمایا، جا کے آیت دیکھ لیے گا، میں ترجمہ کر رہا ہوں، ہے نا۔ اور یہ آیت قصیدہ ہے میرے مصطفیٰ کی شان میں، قَدْ نَرَا تَقَلُّبَ
وجہ کا فی السما، رسول ہم تمہارے بار بار آسمان کی طرف چہرہ کرنے کو دیکھ رہے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جملہ کہہ دوں میں نہیں بول رہا ہوں، قرآن بول رہا ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ تم چہرہ کرتے ہو اپنا آسمان کی طرف، ہے نا؟ تو ہم کیا کریں گے؟ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ، نبی کا چاہنے والا اتنا مجمع پیچھے تک بیٹھا ہوا ہے. ذمہ داری سے ترجمہ کر رہا ہوں. لام تاکید ہے، نون ثقیلہ ہے. مولانا علمدار صاحب ملتان سے تشریف رکھتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تاکید کی بھی اللہ نے اس کے اندر. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، رسول مت گھبراؤ، اب ہم قبلے کو وہاں موڑیں گے جہاں تم چاہو گے. مولا آباد رکھے، سلامت رکھے. مل کے آ جاؤ، جو اب تک نہیں بول پایا سارے طرح مل کے آ جائیں. ہم قبلے کو وہاں موڑیں گے، ترضاہا، جہاں تم راضی ہو جاؤ گے. یہ جملہ کس نے کہا؟ اللہ نے. کس سے کہا؟ نبی پاک سے. کیا کہا؟ ترضاہا، تم راضی ہو جاؤ گے. تو اللہ نے نبی سے کہا کہ تو راضی ہوگا، اور نبی نے میرے علی سے کہا اما ترضا، علی کیا تم راضی نہیں ہو کہ میں موسیٰ تم ہارون؟ سلامت رہے سلامت رہے. یہ اٹھتے ہوئے ہاتھ مولا آباد رکھے. اب میں نبی و علی کے چاہنے والوں کو نبی و علی کے فضائل ملا کے سنانا چاہ رہا ہوں. اللہ نے نبی سے کہا کہ ترضاہا، تو راضی ہوگا، اور یہی جملہ میرے علی سے میرے نبی نے کہا اما ترضا، اما ترضا ان تکون منی بے منزلت ہارون من موسیٰ. علی کیا تم راضی نہیں ہو کہ میں اپنے زمانے کا موسیٰ ہوں اور تم اپنے زمانے کے ہارون ہو؟ علی والوں، میرا دل چاہ رہا ہے کہ آپ کو اس جملے کی گہرائی تک لے جاؤں. آدم نبی ہے، آدم پہ میرا سلام، لیکن آدم کی تمنا ہے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. نوح صاحب شریعت ہے، نوح پہ میرا سلام، لیکن نوح کی تمنا ہے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. ابراہیم کی تمنا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے. موسیٰ کلیم ہے، لیکن موسیٰ کی تمنا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے. یعنی عیسیٰ چاہتے ہیں کہ اللہ راضی ہو، خضر کی تمنا کہ اللہ راضی ہو، ادریس کی تمنا کہ اللہ راضی ہو، الیاس کی تمنا کہ اللہ راضی ہو، یوسف کی تمنا کہ اللہ راضی ہو، یونس کی تمنا کہ اللہ راضی ہو، زکریا کی تمنا کہ اللہ راضی ہو، یحییٰ کی تمنا کہ اللہ راضی ہو، داؤد کی تمنا کہ اللہ راضی ہو، سلیمان کی تمنا کہ اللہ راضی ہو. امتی چاہتا ہے کہ اللہ راضی ہو، انبیاء چاہتے ہیں کہ اللہ راضی ہو، اوصیاء کی تمنا کہ اللہ راضی ہو، اولیاء کی تمنا کہ اللہ راضی ہو. زمین چاہتی ہے کہ اللہ راضی ہو، آسمان کی تمنا کہ اللہ راضی ہو. سورج چاہتا ہے کہ اللہ راضی ہو، ستاروں کی تمنا کہ اللہ راضی ہو. تو 1.25 لاکھ انبیاء کی تمنا کہ ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے. اور میرا پیارا مصطفیٰ وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، حبیب ہم تمہیں اتنا عطا کریں گے کہ تم ہم سے راضی ہو جاؤ گے. تو انبیاء کی تمنا کہ اللہ راضی ہو، اللہ چاہتا ہے کہ مصطفیٰ راضی ہو، اور محمد چاہتا ہے کہ علی مل کے بولے ماشاءاللہ، مل کے سارے مل کے سارے پڑھوں یا ختم کر دوں؟ میں پڑھنا چاہ رہا تھا 2 جملے اور. تھکے تو نہیں ہے نا؟ اور آباد رکھے، میرا ساتھ دیتے رہے گا. یہ 2 جملے بڑے قیمتی ہیں. یہ جملے پر مجلس میری ختم ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن دل چاہ رہا ہے کہ ایک استدلال آپ کو ہدیہ کر دوں. جب یہ آیت نازل ہوں نا کہ اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے نا، محسن پیغمبر نے سنائی اپنے صحابہ کو، اپنے دوستوں کو، یہ اللہ محسنین کو. میرا ساتھ دیتے رہے گا، وہاں کریے گا. تھک گئے کیا؟ بعض چہرے تھکن سی لگ رہی ہے. میں تو کئی گھنٹے کو سفر کر کے لاہور سے ملتان سے پھر یہاں آپ کی خدمت میں حاضری دے رہا ہوں. 5 منٹ کے میرا ساتھ دے گا. ایک استدلال ہے جو آپ کو ہدیہ کرنا چاہ رہا ہوں. میں دل چاہے تو میرا ساتھ دے گا، آپ کی مرضی. مجھے پڑھنا، میں نے آپ سے کہہ دیا کہ پڑھ رہا ہوں تو میں پڑھوں گا انشاءاللہ. مولا مدد دے. بس یہ 5 منٹ بڑے قیمتی ہیں جو آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ جب آیت نازل ہوئی کہ اللہ محسنین کو پسند کرتا ہے، تو کسی نے پوچھا رسول سے کہ یا رسول اللہ میں کس کے ساتھ احسان کروں؟ کہنے کہ اپنی ماں کے ساتھ احسان کر. اس نے پھر پوچھا، روایت میں کہ پھر پوچھا یا رسول اللہ پھر میں کس کے ساتھ حسن سلوک کروں؟ کہ رسول نے پھر کہا میں اپنی ماں کے ساتھ احسان کر. اس ضدی آدمی تھا، 30 مرتبہ پھر پوچھا
یا رسول اللہ پھر اس کے بعد کہا اپنی ماں کے ساتھ اپنے ماں کے ساتھ احسان کر، اچھا مرتبہ کر. چوتھی مرتبہ اس نے پھر پوچھا یا رسول اللہ اس کے بعد پھر کس کے ساتھ احسان کروں؟ کہا اپنے باپ کے ساتھ. تو دیکھا اپنی محبت کے 3 حصے، ماں کے لیے، ایک باپ کے لیے. کتنا احترام والا رشتہ ہے باپ کا، کتنا احترام والا رشتہ ہے والد کا، کتنا احترام والا رشتہ ہے ماں کا، ہے نا، کہ بالوالدین احسانا. اللہ کہہ رہے ہیں ماں باپ کے ساتھ احسان کرو. نبی کہہ رہے ہیں بار بار کہ ماں کے ساتھ احسان کر، ماں کے ساتھ احسان کر، ماں کے ساتھ احسان کر. ٹھیک ہے نا. اچھا تو کتنا احترام والا رشتہ ہے. دل چاہ رہا ہے کہ آیت سناؤں سورہ لقمان 31 سورہ کی، اور یہیں پر شاید بیان میرا ختم ہو جائے. کیا کمال کا جملہ قرآن میں اللہ نے رکھا. کہتا ہے انشکر لی. اللہ کہہ رہا ہے، مالک ہمارا پیدا کرنے والا کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ انشکر لی، میرا شکریہ ادا کرو. پورا مجمع سب بولے صاحب یہ جملہ آخری ہے، اتنا نہیں تھکنا ہے. پوری آواز آنی چاہیے. جو سامنے بیٹھے ہیں اب خاموش نہ بیٹھے، آواز آنی چاہیے. پیچھے والے سارے بول رہے ہیں، آپ بھی مل کے بولیں انشاءاللہ. قرآن پڑھ رہا ہوں میں، دائیں بائیں نہیں جا رہا ہوں میں. انشکر لی، میرا شکریہ ادا کرو. ٹھیک ہے نا، بس میرا شکریہ ادا کرو نہیں، ولی والدیک، اور میرے شکریہ کے ساتھ اپنے ماں باپ کے بھی شکر گزار بن جاؤ. غور نہیں کیا آپ نے جملے کے اوپر. ذرا آواز ہلکی سی، ذرا سے تیز کرتا ہے، ہلکی سی. انشکر لی، میرا شکریہ ادا کرو. آواز آ رہی پیچھے والوں؟ بس بولتے رہنا. ذرا ہوں اتنا مجمع آ گیا، آواز اس لحاظ سے مجھے نہیں آ رہی. پوری طاقت لگائیے گا. میرے شکریہ کے ساتھ اپنے ماں باپ کا بھی شکریہ ادا کیا کرو. ماں کے بھی شکر گزار بنو. باپ خدا کرے جو جملہ آ رہا ہے خدا کرے وہ پہنچا دوں. پوری طاقت لگانا ہے میرے ساتھ تاکہ بیان ختم ہو جائے. میرے بھی شکر گزار بنو اور اپنے ماں باپ کے بھی. کیوں؟ اس لیے کہ میں تمہارے وجود کا حقیقی سبب ہوں اور ماں باپ تمہارے وجود کا مجازی سبب ہے. بھائی میں حقیقی سبب ہوں اور میں نے ماں باپ کو پیدا کیا، وہ تمہارے وجود کے مجازی سبب ہے. ٹھیک ہے نا. تو میرے شکریہ کے ساتھ اپنے ماں باپ کے بھی شکر گزار بن جاؤ. اب میں سارے مجمع سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، بلکہ پورے عالم اسلام سے، کہ یہ حکم کیا فقط میرے لیے ہے یا آپ کے لیے ہے؟ کیا میرا نبی اس حکم میں شامل نہیں ہے؟ بھائی مجھے جواب دیں. خصائص کو چھوڑ کر کوئی حکم ایسا نہیں جس میں میرا محمد شامل نہ ہو، ہے نا. تو اس حکم میں میرا نبی بھی شامل ہے نا، کہ ماں باپ کے شکر گزار بن جاؤ. اور یہ طے ہے کہ نبوت کبھی کافر کی شکر گزار نہیں بنتی. سلامت رہیں. بھائی یہ درود پڑھوائیے اور ذرا سی آواز میں نہیں آ رہی درود کی. مل کے بولے سارا سارے صلی علی محمد و علی محمد. اس سے بھی بلند صلوات محمد و علی محمد پر. صلی علی محمد و علی محمد. بلند آواز سے درود بھیجنے سے نفاق دور ہوتا ہے. مل کے بلند صلوات. صلی علی محمد و علی محمد. بات پہنچ رہی ہے؟ پڑھوں تھوڑا، ایک جملہ پڑھوں اور پیچھے والے بتائیں پڑھوں اور جملہ. مولا آباد رکھے، میرا ساتھ دیتے رہیے گا، بیان کسی وقت بھی ختم ہو جائے گا، ہے نا. انشکر لی والدیک، میرے شکر گزار بنو اور میرے شکریہ کے ساتھ ساتھ اپنی ماں کے بھی شکر گزار بنو، اپنے باپ کے بھی شکر گزار بنو، ہے نا. تو یہ حکم فقط میرے آپ کے لیے نہیں ہے، یہ حکم میرے نبی کے لیے بھی ہے. تو نبی پر لازم ہے نا کہ وہ اپنے ماں باپ کا شکریہ ادا کرے. شکر ہوتا ہے نعمت پر، شکر ہوتا ہے نعمت پر. اور یہ طے ہے کہ نبوت کبھی کافر کی شکر گزار نہیں بنتی. تو اب ماننا پڑے گا کہ رسول کی والدہ بھی مومنہ ہے، رسول کے باپ عبداللہ بھی مومن ہے. لیکن ایک گروہ کا خیال یہ ہے نعوذ باللہ کہ رسول کے ماں باپ مسلمان نہیں تھے. تو مجھے بتاؤ کہ کیا اللہ نبی سے کہے گا کہ کافر کا شکر گزار بن جاؤ؟ نبوت نہ کبھی کافر کا شکریہ ادا کرتی ہے نہ کافر کا احسان لیتی ہے. نہیں جملہ ختم ہو گیا. یہ جملے پہ غور نہیں کی، جنہوں نے غور کی ان کو میں بول رہا ہوں. نبوت نہ کبھی کافر کا شکریہ ادا کرتی ہے اور نہ کبھی کافر کا احسان لیتی ہے. قرآن میں اللہ نے جانتے ہیں کیا کہا؟ وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. اب میں اشارہ کروں گا، سمجھنا آپ کا کام ہے. اللہ کہتا ہے قرآن میں وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. ان دونوں کے سامنے، ماں باپ کے سامنے اپنے کاندھوں کو جھکا دو. وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. رَبِّ ارْحَمْهُمَا کَمَا رَبَّیَانِی صَغِیرًا. اور یہ دعا کرو کہ پروردگار رسول دعا کرو کہ قرآن بول رہا ہے، رسول دعا کرو کہ پروردگار ان دونوں پر ویسی رحمت نازل کر جیسی رحمت سے ان دونوں نے مل کر مجھے پالا تھا. اب تاریخ سے پوچھو کہ کن دونوں نے مل کر محمد کو پالا تھا.
مولا آباد رکھے آپ کو. اس سے بھی بلند صلوات محمد والے محمد پڑھ. صلی علی محمد والے محمد. ایک سوال اس سے بھی بلند پڑھے محمد والے محمد پڑھ. صلی علی محمد والے محمد. خدا آپ کی آوازوں کو سلامت رکھے. پڑھوں تھوڑا ایک جملہ؟ آواز نہیں آئی مجھے قریب آ رہا ہے. پیچھے والے بولے پڑھوں جملہ. میں آہستہ ہو گیا ہوں میرا ساتھ دے گا. میں مصائب کی طرف جانے لگا ہوں میں. لیکن ایک جملہ فضیلت کا باقی رہ گیا ہے. اب جتنے اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے دائیں بائیں جتنے میں جن کو دیکھ رہا ہوں جن کو نہیں دیکھ پا رہا ہوں, اس جملے پہ میرا ساتھ دیں تاکہ میں بیان ختم کروں. فضائل کا آخری جملہ آواز تیز رکھنا, پوری طاقت لگانا, ٹھیک ہے نا. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. پروردگار ان دونوں پر ویسی رحمت نازل کر کما ربیانی صغیرا, جیسی رحمت سے ان دونوں نے مل کر بچپنے میں صغر سنی میں مجھے پالا تھا. اب نبی کو کس نے پالا وہ تم مجھ سے بہتر جانتے ہو. نبی کو کس نے پالا, نبی کو کس نے پالا ان کو تم مجھے بہتر جانتے ہو, ٹھیک ہے نا. لیکن کہنے والے کہتے ہیں جناب کہ ابو طالب تو جنت میں نہیں جائیں گے. بھائی کیوں نہیں جائیں گے؟ اس لیے کہ ابو طالب سے اللہ راضی نہیں تھا, انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا. اللہ راضی نہیں ہے تو اللہ راضی نہیں ہوگا, تو ابو طالب جنت میں کیسے جائیں گے؟ اب میں تاریخ کا چہرہ دکھاؤں ان کہنے والوں کو. جب ابو طالب کا انتقال ہوا تو پیغمبر نے دعا کی کہ پروردگار رحم اللہ امی, میرے چچا پر رحمت نازل کر. میرے چچا نے مجھے بچپن میں پالا تھا, تو اللہ کا رسول کہے کہ رحمت نازل کر ابو طالب پر. اور لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اللہ راضی نہیں ہے, تو مجھے بتاؤ کہ جب رسول کی دعا کے بعد بھی اللہ اگر راضی نہیں ہوتا تو ہمارے رضی اللہ کہنے سے کیسے راضی ہے؟ مولا بلند سے بلند صلوات محمد والے محمد پر. سب اگر مل کے بول دیں, سب جواب دے دیں. صلی علی محمد والے محمد. دیکھیں مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں, میرے 5ویں امام کے سامنے بھی مجلس ہو رہی تھی اور ذاکر علی اکبر کے مصائب پڑھ رہا تھا. ابو بصیر میرے امام کا صحابی, آپ نے نام سنا ہے. میرے بارش افراد بھی آپ کے دلوں پہ چوٹ پڑی ہے, خدا آپ کے پرسوں کو قبول کرے. وہ منہ کے اوپر رومال رکھے گریہ فرما رہے تھے. ابو بصیر, ایک مرتبہ میرے امام باقر نے فرمایا ابو بصیر تو روتا کیوں نہیں؟ ابو بصیر نے رومال دکھایا, کہا مولا اتنا رویا ہوں کہ رومال بھیگ گیا ہے. کہا ابو بصیر ایسے نہیں, اکبر کے مصائب پر ویسے رو جیسے میری دادی فاطمہ زہرا روتی ہے. کہا مولا کیسے روئیں؟ کہا اکبر کے مصائب پر چیخیں مار کے رو. کہا فرد رسول اس کا کوئی سبب ہے؟ کہاں سبب ہے؟ جب ذاکر علی اکبر کے مصائب پڑھتا ہے تو قبر میں سید الشہداء چیخنے لگتے ہیں. رونے والوں آپ کی آوازیں بلند ہو گئی. ایک ہاتھ جوڑ کے جملہ کہوں سادات و غیر سادات سے, یہ رونا فقط حسین کی گردن کٹ جانے پر نہیں ہے, یہ رونا اس زخمی کان پر ہے جس سے گوشوارہ نوچ کے نکالا گیا ہے. یہ رونا اس سربرہنہ قافلے پر ہے جو کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام لے جایا گیا. محرم کی آخری تاریخیں تھی جب اہل حرم کا لٹا ہوا قافلہ ایسے مقام پر پہنچا جہاں سے دمشق کا شہر نظر آ رہا تھا. قافلے کو روک دیا گیا. زہر ابن قیس حسین ابن علی کا سر لے کر یزید کے دربار میں پہنچا اور کہا امیر وہ قیدی آ گئے جنہیں کربلا میں ہم نے قید کیا تھا. کہا رک جاؤ. وزراء بلوائے, مشیر بلوائے, بڑے بڑے لوگ بلوائے. جب وزراء آ گئے, مشیر آ گئے تو کہنے لگا بڑے گھرانے کے قیدی آئے ہیں نا. میں زیادہ زحمت سماعت نہیں دوں گا آپ کو, خدا آپ کے پرسوں قبول فرمائے. کہاں امیر؟ کہا جب بڑے گھرانے کے قیدی آتے ہیں تو کیا کیا جاتا ہے؟
کہ امیر عوام کو اتنی مہلت دی جاتی ہے کہ وہ اپنے لیے نئے کپڑے سلوا لیں، نئے لباس سلوا لیں، گھروں کا رنگ و روغن مکمل کروا لیں، سڑکیں صاف کروائی جاتی ہیں۔ مقتل کے جملے کہا کتنی مہلت درکار ہے؟ کہا 3 ہفتے۔ کہا نہیں 3 ہفتے بہت زیادہ ہیں۔ کہا اچھا امیر ہمیں 2 ہفتے دے دے۔ یزید نے کہا 2 ہفتے بھی بہت زیادہ ہیں، 2 ہفتے بھی زیادہ ہیں۔ کہا اچھا امیر پھر ہمیں 3 دن کی مہلت دے۔ کہا جاؤ تمہیں 3 دن کی مہلت دی۔ 3 دن تک دمشق والے نئے لباس سلواتے رہے، سڑکیں صاف کرواتے رہے، اور 3 دن تک آل محمد کا لٹا ہوا قافلہ دن کی دھوپ اور رات کی شبنم میں دمشق کی شاہراہ پہ کھڑا رہا۔ یکم سفر کو اجازت ملی کہ قافلے کو دربار میں لایا جائے۔ قافلہ شہر میں داخل ہوا۔ میں کیسے پڑھوں؟ شام کا مرکزی بازار تھا، خدا ہم سب کو زیارت نصیب کرے، اور اتنا ازدحام تھا کہ قافلہ نہ آگے بڑھ سکتا تھا نہ پیچھے ہٹ سکتا تھا۔ کئی گھنٹوں تک قافلہ ایک مقام پر رکا رہا، اور اس دن سے اس جگہ کا نام ہے باب الساعات۔ جس مقام پر سید سجاد کا ناقہ تھا اس کے سامنے ایک مسجد تھی۔ ایک مرتبہ مسجد کا دروازہ کھلا، ایک بوڑھا شامی نکلا۔ اس نے قیدی کو غور سے دیکھا اور کہا خذلکم اللہ، اللہ نے تمہیں رسوا کیا۔ سجاد نے سر کو بلند کیا اور کہا اللہ ہمیں کیوں رسوا کرے گا؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت۔ شامی گھبرایا، کہا قیدی یہ آیت تو اہل بیت کی شان میں نازل ہوئی، یہ تو نے یہ آیت کیوں پڑھی؟ سجاد نے دوسری آیت پڑھی وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ شامی پھر گھبرایا، کہا قیدی یہ آیت تو اس وقت نازل ہوئی جب حسنین نے روزہ رکھا تھا، یہ تو نے یہ آیت کیوں پڑھی؟ میرے مولا نے تیسری آیت پڑھی فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ۔ بوڑھا شامی پھر گھبرایا، کہا قیدی یہ آیت تو مباہلے کی وقت کی ہے، یہ تو ان آیتوں کو کیوں پڑھ رہا ہے جو آل محمد کی شان میں نازل ہوئی؟ رونے لگے سجاد، کہا وہ آل محمد ہم ہی تو ہے۔ کہا قسم کھاؤ کہ تم آل محمد ہو، میں خدا کے پرسے کو قبول کرے۔ میرے مولا نے قسم کھائی واللہ نحنو اہل بیت محمد، خدا کی قسم ہم اہل بیت محمد ہیں۔ شامی نے ہاتھ جوڑے، کہا مولا میں آپ کو پہچان گیا، آپ میرے حسین کے بیٹے سجاد ہیں نا؟ اور رو کے کہنے لگے ہاں۔ کہا مولا میں آپ کو پہچان گیا، بس اتنا اور بتلا دے یہ بیویاں کون ہیں؟ رو کے کہنے لگے یہ محمد کی نواسیاں ہیں، یہ فاطمہ کی بیٹیاں ہیں، یہ علی کی بیٹیاں ہیں۔ رونے والا شامی نے ہاتھ جوڑے، کہا مولا میں بھولا ہوں، جہاد نہیں کر سکتا، چاہتا ہوں کہ ناقے کے سامنے لیٹ جاؤں کہ ناقہ مجھے کچلتا ہوا گزر جائے۔ کہا ایسا شامی ایسا کیوں چاہتا ہے؟ کہا ایسا اس لیے چاہتا ہوں کہ جب قیامت کا دن ہو اور میں رسول کے سامنے جاؤں تو ان سے یہ کہہ سکوں کہ یا رسول اللہ میں نے دنیا میں بڑے گناہ کیے لیکن آپ کی بیٹی زینب کی صورت نہیں دیکھی۔ بس مصائب ہو گئے۔ اس وقت سجاد کہتے ہیں میں نے اپنی پھوپھی اماں کا جلال دیکھا۔ سارے قیدی گھبرائے ہوئے تھے نا، سارے قیدیوں پر رعب طاری تھا۔ تمہیں یاد ہے رونے والوں، تمہیں یاد ہے 3 دفعہ کہا تھا الشام الشام الشام۔ کسی نے پوچھا مولا شام میں سب سے بڑی مصیبت کیا تھی؟ کہنے لگے اتونا بحبال وربطونا کالاغنام۔ سب سے بڑی مصیبت یہ تھی کہ کچھ رسیاں لائی گئیں اور ہمیں جانوروں کی طرح سے باندھا گیا۔ کسی کا گلا، کسی کی کلائی، کسی کا بازو، کسی کا پاؤں۔ میں منبر چھوڑ رہا ہوں، اس شان سے دربار کی طرف لے کر چلے۔ اس وقت سجاد کہتے ہیں کہ میں نے اپنی پھوپھی اماں کا جلال دیکھا۔ سارے قیدی گھبرائے ہوئے تھے، بڑے حاکم کے دربار میں جانا ہے نا، سب گھبرائے ہوئے تھے۔ سید سجاد کی روایت، ایک مرتبہ اس کیفیت میں میں نے اپنی پھوپھی کو دیکھا کہ آستینیں الٹی آگے آئیں اور کہا سجاد مت گھبرانا، پھوپھی ساتھ ہے۔ ام فرما مت گھبرانا، زینب ساتھ ہے۔ رقیہ آخری جملہ، رقیہ مت گھبرانا، زینب ساتھ ہے۔ 7 دروازے تھے اور ہر دروازے پر یزید نے داہنے بائیں 500 سپاہی کھڑے کیے تھے کہ جب قیدی آئے تو ان پر روب جمے۔ اور میری بی بی ایک ایک کو سمجھا کے لے جا رہی ہے، گھبرانا نہیں، میں ساتھ ہوں۔ پہلا دروازہ گزرا، دوسرا دروازہ گزرا، تیسرا دروازہ گزرا، چوتھا دروازہ گزرا، بی بی ایک ایک کو سمجھا کے لے جا رہی تھی۔ رونے والا جب 7واں دروازہ آیا جس کے بعد دربار تھا تو میری بی بی دربار میں جانے سے پہلے زمین پر بیٹھ گئی۔ سارے قیدی زمین پر بیٹھ گئے۔
سجاد آئے، کہا پھپھی اماں آپ تو کہہ رہی تھی مت گھبراؤ، آپ خود گھبرا گئی؟ کہا نہیں بیٹے میں گھبرائی نہیں۔ کہا پھر یا بیٹھی کیوں؟ کہا بیٹے بتلاؤں؟ کہا بتلائیے۔ کہا بیٹے 21ویں ماہ رمضان کو، علی کی شہادت کی رات، 21ویں ماہ رمضان کو میرے بابا نے اپنا زخمی سر میرے کاندھے پہ رکھا تھا اور کہا تھا بیٹی ایک دن تجھے دربار میں جانا ہوگا، مت گھبرانا، میں ساتھ چلنے کے لیے آؤں گا۔ تو سجاد میں اپنے بابا کا انتظار کر رہی ہوں، یہ کہہ کے کھڑی ہوئی، آواز دی السلام علیکہ یا امیر المومنین، سجاد آؤ، قیدیوں آؤ، میرا بابا آ گیا۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ مرحوم کے لیے ایک سورہ فاتحہ۔ پروردگارہ اس عبادت کو قبول فرما، جو بیمار ہوں ان کو بحق بیمار کربلا صحت کاملہ عطا فرما، جو مقروض ہوں ان کے قرضوں کو عطا فرما، پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما، مرحوم کو جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما، ہمیں اسوہ محمد و آل محمد پر چلنے کی توفیق دے، امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل ہو اور ان کے ظہور کو ہمارے لیے باعث عافیت قرار دے۔